بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں پارے میں تقریباً 17 اہم مضامین بیان ہوئے۔ بالکل آغاز میں فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی نصیحت کی بات کی جاتی ہے اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پر سنتے ہیں۔ اور فرمایا کبھی یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہے، کلام الہی نہیں ہے۔ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کیا یہ لوگ اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھ سکیں، جان سکیں؟ دوسرا مضمون آیت نمبر 16، 18، 20 اور 22 میں بیان ہوا، یہ زمین و آسمان ہم نے محض کوئی کھیل کے طور پر نہیں بنائے کہ اس کا کوئی سنجیدہ مقصد نہ ہو۔ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ اس کے مقرب فرشتے اس کی بندگی سے نہیں تھکتے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اور فرمایا اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا بھی خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، اس لیے اللہ کے سوا کائنات میں اور کوئی بھی خدا نہیں ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہو۔ تیسرا مضمون، اے نبی جی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اچھے اور برے حالات آزمائش کے لیے لاتے ہیں لیکن انسان بڑا جلد باز ہے۔ چوتھا مضمون، اگر آپ کے رب کا عذاب ذرہ سا انہیں چھو جائے تو فوراً چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم تو قصوروار تھے۔ فرمایا قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک وزن کر کے بتا دیں گے، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا عمل ہوگا وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا۔ پانچواں مضمون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے پوچھا کہ یہ مورتیاں اور بت کیسے ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ قوم کی غیر موجودگی میں بڑے بت کو چھوڑ کر سب توڑ دیے۔ جب قوم نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیوں توڑا، کیوں ان کو قتل کیا ہمارے خداؤں کا، تو انہوں نے لاجواب کرنے کے لیے جواب دیا کہ بڑے بت نے یہ کام کیا ہے۔ یہ سن کر شرم کے مارے لوگوں نے سر جھکا لیے اور کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں، اپنے خدا وہ جو بڑا تھا اس کے بارے میں یہ کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ تو باتیں نہیں کرتا اور یہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو کہ جو باتیں نہیں کرتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، وہ معبود کیسے ہیں؟ تو پھر ان کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ہم نے ان کی ہر چال کو ناکام کر دیا اور اپنے خلیل کی آگ میں حفاظت فرمائی۔ چھٹا مضمون، داؤد علیہ السلام کو ہم نے علم اور نبوت عطا کی، ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ یہ حضرت داؤد کے معجزے تھے۔ اور فرمایا جب حضرت یونس علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے اور سمندر میں انہیں مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا ہم نے یونس کی دعا قبول فرمائی اور مصیبتوں سے انہیں نجات عطا کی۔ ساتواں مضمون، جو نیک عمل کرے گا اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اسے لکھا جا رہا ہے، لیکن انکار کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا وقت بھی قریب ہے۔ پھر تم اور تمہارے خدا دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر واقعتاً یہ خدا ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے،
اور فرمایا اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ آگے سورۃ الحج کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الحج میں توحید کو، یوم قیامت اور جہنم کا ذکر بیان فرمایا گیا، اور قیامت سے متعلق، جہنم سے متعلق شبہات کا جگہ جگہ جواب دیا گیا۔ نبوت کے حوالے سے بات کی گئی، جہاد کی اجازت سے متعلق احکامات نازل ہوئے، اور اسی طرح جھگڑنے والوں کی مذمت بیان ہوئی، خواہ وہ جھگڑا قولی ہو یا فعلی ہو، تو بہت سے احکامات بیان ہوئے۔ پارے کے اعتبار سے 8واں مضمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہے کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ پیدائش کے مختلف مراحل بیان فرمائے کہ جوانی، بچپن ہے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے اور مزید اضافہ جوانی ہے، اور پھر بڑھاپے میں فرمایا غور کرو، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تمہاری جو پیدائش کے مراحل ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ 9واں مضمون آیت نمبر 11-16 میں بیان ہوا، کچھ لوگ کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گئے، مصیبت آ گئی تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ 10واں مضمون، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، اور چیزیں سونے اور موتیوں سے آراستہ ہوں گی، کیونکہ ان لوگوں کو، جنتیوں کو، اللہ کی رضا اور پاکیزہ بات کی توفیق مل گئی تھی۔ 11واں مضمون کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہیں ہدایت کی گئی کہ اس گھر کو قیام، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیے، اور حج کا اعلان کر دیجئے کہ ہر دور اور نزدیک سے لوگ اس کا آ کر طواف کریں، اور فرمایا جو اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا تو یقیناً اس کا دل اللہ پاک کر دے گا اور اس کا دل پاک ہوگا۔ 12واں مضمون کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا قاعدہ مقرر کیا ہے۔ اے نبی جی، آپ عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اللہ کی کبریائی سن کر فرمایا جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہی اصل ایمان والے ہیں۔ اصل چیز جو خدا کے حضور پیش ہوگی، فرمایا وہ جانوروں کا گوشت اور خون نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقوی ہے، خدا پرستی ہے، اور تمہارے دل کا اخلاص ہے، وہ دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ 13واں مضمون کہ مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اگر ایسا نہ ہو، اب بھی اجازت نہ دی جائے اور جہاد نہ ہو، فرمایا عبادت گاہیں اور مساجد مسمار کر ڈالی جائیں۔ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ یہ مقاصد ریاست بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، لیکن خطا کاروں کو تو ہم نے تباہ کیا ہے۔ فرمایا ان منکرین حق کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ دل کی آنکھ سے حقیقت کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ 14واں مضمون آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا یہ لوگ تو اس وقت تک شک ہی میں پڑے رہیں گے جب تک کہ قیامت کی گھڑی آ نہ جائے۔ اچانک جب قیامت آ جائے گی تب ان کی آنکھ کھلے گی، شک کی آنکھ یقین میں شک تبدیل ہوگا، اور انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت اور دردناک ہے۔ 15واں مضمون کہ جنہوں نے ہجرت کی
اور شہادت کا مقام حاصل کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ 16واں مضمون، کشتی کو اسی نے ایک ضابطے کا پابند بنایا کہ وہ سمندروں میں چلتی ہے، ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ امت والے پیروی کرتے ہیں، اور فرمایا انہیں آپ سے الجھنا نہیں چاہیے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری مضمون 17ویں پارے کا کہ شک کرنے والوں کی ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنیے کہ تم جن خداؤں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھینتی ہے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، اسے بھی واپس نہیں لے سکتے۔ مدد مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اللہ نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہیں اسی نام سے پکارا جا رہا ہے، اس لیے تم اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔